جو قوم پورے مسلمانوں میں سب سے زیادہ لیکچرز اٹینڈ کرتی ہے مذہبی اعتبار سے، وہ شیعہ قوم۔ کسی بھی قوم میں اتنے لیکچرز نہیں ہیں جتنے شیعہ قوم میں لیکچرز دیے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ ان کے یہاں ہو جائے عید میلاد النبی ہے، رمضان کے کچھ دن لیکچرز ہوتے ہیں، لیکن پراپر جس طرح آپ کے بچے آپ کے جمع لیکچر سننے آتے ہیں، 2 مہینے محرم اور سفر، پھر شہادتیں الگ ہیں، رمضان کا مہینہ الگ ہے، ولادتیں الگ ہیں، جشن الگ ہے۔ اب تصور کریں جو قوم اتنے لیکچر لے لیکن پروگرس زیرو ہو، تو یہاں لیکچر دینے والے کا مسئلہ ہے یا لیکچر لینے والے کا مسئلہ ہے؟ یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ ہم ایک یونیورسٹی بنائیں جس پہ مثلاً کوئی 50 کروڑ خرچہ ہو، تو جب یونیورسٹی بنتی ہے تو کسی ہدف کے لیے بنتی ہے کہ لوگ آئیں، بیچلر پاس کر کے ماسٹر کریں، ماسٹر پاس کر کے پی ایچ ڈی کریں، پھر معاشرے میں جائیں، کچھ ہنر سیکھ کے اپنے معاشرے کی خدمت کریں۔ تو یہ بھی ایک یونیورسٹی ہے، اس پہ بھی 50 کروڑ لگتے ہیں، یہاں پر بھی کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کوئی ایسی یونیورسٹی آپ نے دیکھی ہے جس میں پڑھنے والے جائیں اور جو بیچلر پڑھنے جائے وہ 20 سال سے بیچلر نہیں رہے، جو ماسٹر پڑھنے جائے ایسی یونیورسٹی دنیا کبھی بھی نہیں کرے، بلکہ اس کی بدنامی ہے کہ ہر سال اس کا اسٹوڈنٹ فیل ہو اور اسی کلاس میں بیٹھا رہے۔ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ جائے لیکن یہ وہیں کا وہیں بیٹھا رہے۔ تو فالٹ یا یونیورسٹی میں ہے یا اسٹوڈنٹ میں ہے۔ تو حسین کی مجلس میں تو فالٹ نہیں ہو سکتا، یہ مجلس ہے ہی ہدایت کے لیے۔ یا لیکچرار کا مسئلہ ہے کہ وہ صحیح لوگوں کو لیکچر نہیں دے رہا، کیونکہ ہماری نیچر بن چکی ہے۔ بوگس ٹیچر جس طرح ہوتے ہیں، ویزے پہ جو ٹیچر لیے جاتے ہیں ہمارے ہاں، کہ آتا کچھ نہیں، سفارش پر ٹیچر بن گیا، تنخواہ تو اس کو بھی ملتی ہے۔ قصور اس منبر کا تھا، ہم نے دین حاصل کرنے کے لیے جو معیار بنایا کسی خطیب کے لیے، وہ معیار کیا ہے؟ آج کل کا معیار میں آپ کو بتاتا ہوں، سوشل میڈیا ہے۔ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے میڈیا پہ کون مشہور ہے، آج یہ چل رہا ہے، جو میڈیا پہ بک رہا ہے وہی منبر پہ لایا جا رہا ہے۔ اور معیار ہم نے کیا بنایا کہ جو قرآن کی زیادہ آیتیں پڑھ لے، زیادہ حدیثیں پڑھ لے، شعر و شاعری کر لے، دیہاتوں کی طرف چلے جائیں تو سر کا اچھا ہو، 8-10 دوہڑے اچھے پڑھ لے۔ لیکن کیا جب تو بیمار ہوتا ہے، اپنے جسم کو جب دکھانے جاتا ہے، کیا کبھی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جس کے پاس ڈگری نہ ہو؟ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو ان پڑھ ہو؟ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جس نے کہیں پڑھا ہوا نہ ہو لیکن 4 سال کسی میڈیکل اسٹور پہ کام کیا ہو، اسے یہ پتا ہو سوئی کیسے لگانی ہے؟ وہ ایک کمپاؤنڈر کو پکڑا تھا نا جو ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوا تھا، کہ آپ کیسے لوگوں کو دوائی دیتے ہو؟ کہ کوئی مسئلہ نہیں، سارے ڈاکٹر 5-6 دوائیوں سے زیادہ دیتے نہیں ہیں، میں نے وہ یاد کر لی۔ تو ذاکر کہتا ہے کون سی بڑی بات ہے، مولوی کیا کہ یہاں بیان کرتا ہے، میں نے وہ 4-5 چیزیں کیا کر لی ہیں، یاد کر لی ہیں۔ عوام کو خیبر اچھا لگتا ہے، میں نے صحیح سے یاد کیا۔ ان کو خندق اچھا لگتا ہے، میں نے صحیح سے یاد کیا۔ ان کے دل میں علی بن ابی طالب کی محبت ہے، میں نے 15-20 شعر یاد کر لیے ہیں، تو مجمع خوش بھی ہو جاتا ہے، قہوہ بھی کر لیتا ہے۔ تو وہ مریض اگر نیم حکیم کے پاس جاتا ہے تو اپنے جسم کو تباہ کرتا ہے، اور تو اگر نیم ملا کے پاس جائے گا اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ محمد برانتر سلام اتنے مطالب ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ بولیے کہ بھائی آپ اس سال جو اشرا پڑھ رہے ہو، ہمیں مثلاً چھٹے امام کی جو کتاب حقوق ہے وہ آج بیان کرو۔ کسی کو کہو بھائی صحیفہ سجادیہ میں سے ایک اشرا پڑھ دو، کسی کو کہو بھائی نہج البلاغہ میں سے اشرا پڑھ دو، کیونکہ
اگر مجلس کی بنیادیں اصول دو چیزوں پر مبنی نہیں ہیں تو امام حسین کی نگاہ میں مجلس ہے ہی نہیں. دو اصولوں پہ ہر مجلس ہونی چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور جب تک معروف معاشرے میں نہیں بڑھے گا تب تک لوگوں میں اچھائیاں نہیں بڑھیں گی، اور جب تک منکرات لوگوں کے اندر سے نہیں نکلیں گے. یہی تبرہ اور تولا ہے. معروف تولا ہے، منکر تبرہ ہے. تبرہ جس سے دوری کرنی ہے، تولا جس کی محبت اپنے دل میں لانی ہے. تو تجھے اپنے دل میں معروف کی محبت لانی ہے اور منکر سے دوری کرنی ہے. اب گھنٹے کی مجلس گزر جائے لیکن اس جوان کو یہ نہ سکھایا جائے باپ سے کیسے بات کرنی. کتنا افسوس ہوتا ہے. ایک مومن بتا رہا تھا کہ مولانا ایک خطیب آئے، ہم نے کہا کہ بھائی 5 منٹ حجاب پہ پڑھ لیجئے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھیے مولانا محرم کے دن ہیں، بڑا رش ہے، اتنی خواتین آتی ہیں امام بارگاہ میں. اب ان آنے والیوں میں کوئی شیعہ بھی ہے، کوئی غیر شیعہ بھی ہے، کوئی محب بھی ہے. ہم ہر کسی سرٹیفکیٹ نہیں لیتے کہ آپ شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو، لیکن جب آتی ہیں تو کالے کپڑے پہن کے آتی ہیں. دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ شیعہ ہے. اور اگر ان میں سے کئی خواتین کہنے لگا ہمارے علاقے میں بے حجابی کے عالم میں آتی ہیں اور دنیا یہ بولتی ہے کہ شیعوں کی خواتین حجاب نہیں کرتی، آپ 5 منٹ پڑھ دیجئے. کہنے لگا اگر میں حجاب پہ پڑھوں تو عوام مجھ سے حجاب کرنے لگے. عوام کا معیار کیا ہے؟ ایسے بندے کو بلاؤ جو شعر زیادہ پڑھے، آیتیں زیادہ پڑھے، حدیثیں زیادہ پڑھے، لہٰذا یہ مجمع کو گرما دے گا. یہ کس کا معیار ہے؟ عوام کا. خطیب کا معیار کیا ہے؟ کہ وہ چیز پڑھوں جس سے زیادہ واہ ملے، جس سے زیادہ مجمع خوش ہو. مجمع خوش ہوگا تو کیا ہوگا؟ مجمع بڑھے گا. مجمع بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ ڈیمانڈ بڑھے گی. ڈیمانڈ بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ مال بڑھے گا، نیاز بڑھے گی. ظاہر جب جس چیز کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے نا. تو اس کی نیت ہے مال جمع کرنا. بانی کا مسئلہ یہ ہے وہ اس کو بلاتا ہے جو مجمع زیادہ جمع کرے. مطلب نہ بانی کی نیت میں حسین کی رضا ہے، نہ پڑھنے والے کی نیت میں اللہ کی رضا ہے، نہ سننے والا رضا الہی کو لینے آیا ہے. تبھی اتنے لیکچر ہو رہے ہیں لیکن قوم میں وہ اثر نظر نہیں آ رہا جو اثر نظر آنا چاہیے. ورنہ جس قوم کو حسین فری میں 2-2.5 مہینے لیکچر دیں، دنیا کو کوئی انسٹیٹیوٹ بتاؤ جو آپ کو فری میں لیکچر دیتا ہے. آج کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں چلے جاؤ، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں چلے جاؤ، وہاں پر بھی فیس لی جاتی ہے، لیکن آپ فری میں امام حسین کا پیغام لے کر جاتے ہو. شاید فری ہے اسی لیے قدر و قیمت نہیں ہے. دنیا کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں نا، لیکن حسین کی مجلس فری میں ملتی ہے. تو انسان یہ سوچے. معصوم فرماتے جب بھی جس مجلس میں آؤ کچھ نیتیں کر کے آیا کرو. پہلی نیت یہ کرو کہ اس مجلس، اس محفل میں جاؤں گا جہاں مجھے علم نافع ملے. دوسری نیت یہ کرو اے خدا جو علم لیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تیسری نیت یا دعا یہ کیا کرو کہ اے خدا جو میں نے عمل کیا ہے اسے مقام قبولیت بھی نصیب فرما. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب تک اس قوم سے یہ واہ کی بیماری نہیں نکلتی، واہ کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر پرپز یہ بن جائے کہ میں مجلس پڑھوں ہی اس نیت سے کہ واہ ہو. ہم بھی مجلسیں بناتے تھے شروع میں، کئی پنجاب کے ایسے علاقوں میں جاتے تھے، مجبوری ہوتی تھی وہاں. 15 منٹ ایسی مجلس پڑھو مجمع کھڑا ہو جائے. پھر 15 منٹ کے بعد چند لقمے ہم دیتے تھے، مجمع تیار ہو گیا، اب اسے چند مولا کے فرامین بتاؤ. یعنی کرنا پڑتا ہے، ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے کہ مولا کا فرمان ہے کلم الناس بقدر عقولہم، نا جتنی عقل ہے اتنی بات کرو. اب شروع میں ہی اس سے ہم نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی وہ تو بھاگ جائے گا. کہتے ایک بندہ نیا مسلمان ہوا اور کسی نے کہا وہ مسجد میں چلتے ہیں نماز پڑھنے. وہ آیا بیچارہ اور مولوی صاحب کو بتایا نیا مسلمان. اس نے کہا چلو اس کو ہم ٹھیک ٹھاک عبادت بھی کرا دیتے ہیں. اس نے پہلی نماز میں سورہ بقرہ پڑھ دیا. اب نیا مسلمان سورہ بقرہ کا مطلب ہے بھینس یا بھینس کا بچڑا. بقرہ پڑھ دیا اس نے. بیچارہ تھک گیا. 3 جز تقریباً قرآن کے پڑھ لیے اس نے. نیا مسلمان ہے، اس کو بہت جلدی جنت میں ہمیں بھیجنا ہے. چلا گیا. اگلے دن آیا کہ چلو
پھر نماز پہ چلتے ہیں. وہ مسجد میں جیسے آیا کہ مولانا صاحب آج کون سا سورہ پڑھیں گے؟ کہ سنا ہے کل تم بہت تھک گئے تھے تو آج ہم سورہ فیل پڑھیں گے. فیل کا مطلب ہاتھی، حالانکہ فیل سورہ بہت چھوٹا ہے، نام بہت بڑا ہے. تو یہ اسی دن مسجد چھوڑ کے بھاگ گیا کہ کل بھینس پڑی تھی تو اتنی دیر مجھے کھڑا رہنا پڑا، آج ہاتھی پڑھو گے تو پتہ نہیں کتنی دیر کھڑا رہنا پڑے. تو کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں کی کیونکہ عقلیں بھی تھوڑی ایسی ہیں تو ظاہر ہمیں بھی کرنا پڑتا تھا، لیکن پھر پرپس بن جاتا ہے کہ یہ نقطہ پڑھو یہاں پہ اتنی واہ واہ ہوگی، یہ شعر پڑھو یہاں پہ اتنی واہ واہ ہوگی. آغا قراتی فرماتے ہیں اگر بندے کو وضو کرنا ہو، ٹھیک ہے، اب ایک گرم موسم ہے، جیسے پرسوں ترسوں اسلام آباد میں بھی کافی گرمی تھی، اب شدید گرمی ہو گئی. اب آپ کا دل ہے کہ کہیں پہ آپ کو ایک چشمہ نظر آیا، چشمے میں ٹھنڈا پانی تھا. اب آپ کو گرمی بھی لگی ہے، آپ آگے بڑھے کہ بھائی گرمی بہت ہے، اس پانی سے میں وضو کرتا ہوں تاکہ میرا بدن کیا ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے. کہتے ہیں یہ وضو خدا قبول نہیں کرتا کیونکہ اللہ کے لیے نہیں تھا، اپنی گرمی کو مٹانے کے لیے تھا. اس میں رضائے الہی شامل نہیں تھی. تو اگر ہمارے اعمال میں بندے شریک ہو جائیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. الشرک الریا ہو شرک کلہ، جو ریا ہے وہ بدترین شرک ہے. آج ہم اپنی عبادتوں میں، اپنے اعمال میں اگر بندوں کی خوشنودی کو راضی کریں گے، خدا کبھی ہدایت نہیں دے گا. کربلا یہی بتاتی ہے. حسین ایک کو راضی کرنے گئے اور وہ تھا لا الہ الا اللہ، اور خدا نے کیا مقام دیا امام حسین کو، آج کائنات دیکھ رہی ہے. یزید لوگوں کو اور اپنی ذات کو خوش کر رہا تھا، آج نہ نام یزید ہے نہ یزید کو کوئی یاد کرنے والا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد.